یہ گھر اب تمہارے تصرف میں رہے گا، اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ تمہیں رفتہ رفتہ معلوم ہو جائے گا۔ میں اس کی بات سمجھ گیا۔ رخصت ہوتے وقت سیٹھ سکندر نے آخر میں مجھ سے گہری سنجیدگی سے کہا، دیکھو برخودار، میں جانتا ہوں تمہارا کام خطرناک ہے اور تم میرے لیے جو کچھ کر چکے ہو اور کرتے رہو گے تمہیں اس کا پورا اور بھرپور معاوضہ ملتا رہے گا، لیکن بات صرف اتنی سی نہیں ہے، تم مجھے بہت عزیز ہو چکے ہو، میرا فرض بنتا ہے کہ تمہارا بھی خیال رکھوں اور تحفظ کروں، اسی لیے اپنا خیال رکھنا، کوشش کرو کہ آہستہ آہستہ صحیح اپنے ان تینوں ساتھیوں سے دور ہو جاؤ۔ یہ میں کوشش کر رہا ہوں سیٹھ صاحب، میں نے کہا۔ اوکے، وہ بولا۔ میں گھر آ گیا۔ ایک شاندار بنگلے کی چابیاں میری جیب میں موجود تھیں۔ میں اس کا ایک طرح سے خود کو مالک تصور کر رہا تھا اور دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہا تھا۔ ایک لحاظ سے بے فکر بھی تھا کہ سیٹھ سکندر جیسے بارسوخ اور دولت مند آدمی کی مجھے در پردہ سپورٹ حاصل تھی۔ میں گھر پہنچا اور راہیلہ کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ کافی دیر سوچ میں غلطاں رہنے کے بعد مجھ سے بولی، سیٹھ صاحب کو لگتا ہے واقعی تم سے محبت ہو گئی ہے، وہ تمہارا نہ صرف خیال رکھنے لگے ہیں بلکہ تمہاری فکر بھی کرتے ہیں، اور انہیں کرنا بھی چاہیے کیونکہ تم نے انہیں ایک بڑے مالی نقصان سے بچایا ہے اور گھر کے بیدی کو بھی بے نقاب کرنے والے ہو۔ اب یہ بتاؤ ان دونوں سے کیسے پیچھا چھڑاؤں؟ میں نے کہا۔ یہ سب ایک دم تو نہیں ہوگا، راہیلہ بولی، اس کے لیے وقت درکار ہے، ورنہ انہیں تم پر پہلے تو صرف شبہ تھا، اب یقین ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ پرچی والے معاملے میں غداری کس نے کی تھی۔ مجھے ٹریکر والی بات یاد آئی اور جب میں نے اسے یہ بتایا کہ ماجد لکڑ اور راجو بوری کی بائکس میں بھی ٹریکر نصب تھے تو وہ بولی، شکر ہے تسلی ہو گئی کہ صرف تم پر شبہ نہیں کیا گیا، یہ روایتی سے شک تھا ان کا، لیکن وہ دونوں کم وقت پھر بھی باس یا سلیم سے متنفر نہیں ہو رہے۔ میں نے دانت پیس کر کہا، خونکی بھی نہیں، یہ بات میں تم سے پہلے ہی کہہ چکی ہوں، ان کے منہ کو حرام لگا ہوا ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ تم بھی ان دونوں سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرو۔ سیٹھ سکندر کی تم پر کرم نوازی جائز ہے، یہ بات تو تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو۔ کہتے ہوئے میں نے نوٹوں سے بھرا ہوا لفافہ نکال کر اسے دیا کہ وہ اسے سنبھالے۔ اتنے سارے نوٹ؟ اس کی جیسے آنکھیں پھیل گئیں۔ آہستہ، دیواروں کے بے کان ہوتے ہیں۔ میں نے اسے گھور کر سرزنش کی۔ میرا خیال ہے تمہیں کسی بینک میں اکاؤنٹ کھول لینا چاہیے، اس نے مشورہ دیا۔ گھر میں پیسے بہت جمع ہو گئے اور یہ ٹھیک نہیں، چوری ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، میں نے کہا۔ کل ہی یہ کام نمٹا لو، بلکہ کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔ وہ کیوں؟ میں نے اسے گھورا۔ تمہارے پاس اتنے سارے پیسے جو ہوں گے، 2 افراد ساتھ ہوں تو بس رہنے دے، میں نے بیزاری سے اسے جھڑکا۔ میں اکیلا ہی کافی ہوں، بڑا کٹھور دل ہے تو لمبو، وہ چڑھ کر بولی۔ مشورہ تو لیتا ہے مگر مجھے گھاس نہیں ڈالتا۔ وہ مانی خیزیت پر اترنے لگی تو میں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ کون آ گیا؟ میں نے چونک کر کہا۔ میرا خیال ہے فوزیہ ہوگی، راہیلہ بولی، اور میرا دل فوزیہ کے نام پر یک بارگی زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ مجھے کئی بار چچا انور پنساری کی دکان پر ملی ہے، ہماری دوستی ہوگی ہے، آج میں نے اسے آنے کا کہا تھا۔ راہیلہ یہ کہتے ہوئے دروازہ کھولنے کے لیے کمرے سے نکلی اور میں اپنا بے طرح دھڑکتا دل ہی سنبھالتا رہ گیا۔ ظاہر ہے ایک ہی محلہ تھا اور گھر بھی قریب، ایسے میں فوزیہ کا بھائی ماجد لکڑ میرا دوست بھی تھا، تو کسی پرچون پنساری کی دکان پر ان دونوں کا دوست بن جانا غیر معمولی بات نہیں تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں خود کو کیسے سنبھالتا، کیا کرتا کیا نہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ راہیلہ کو کچھ معلوم ہو، پھر میں اپنے اس خیال پر خود ہی ہنس پڑا۔ بھلا ابھی میرے اور فوزیہ کے درمیان ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا جسے کسی رشتے کا نام دیا جاتا۔ اب تک جو تھا میرے ہی دل میں تھا اور یک طرفہ بھی۔ یہ ممکن ہے کہ ان 2-3 اتفاقی ملاقاتوں میں جس طرح پسندیدگی کا بیج میرے دل میں پھوٹا تھا، ہو سکتا تھا انسیت کا ایک جذبہ فوزیہ کے دل میں بھی میری طرح ہی پروان چڑھا ہو۔ تب بھی میں نہیں چاہتا تھا کہ راہیلہ کو ایسی کوئی بھنک بھی پڑے۔ اس کا بہترین طریقہ یہی مجھے سمجھ میں آیا کہ میں اندر کمرے ہی میں رہوں، ہو سکتا راہیلہ فوزیہ کو باہر ہی سے چلتا کرتے۔ ادھر دل بے چین اور نگاہ شوق، دیدار یار سے کون بیر لیتا، یوں نہ چاہتے ہوئے میرے قدم آہستہ آہستہ دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ کمرے کے بھیڑے ہوئے دروازے کے ذرا قریب پہنچ کر میں نے اس کی جھری سے باہر صحن میں جھانکا تو فوزیہ کو میں نے صحن میں ہی راہیلہ سے کھڑے کھڑے باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ فوزیہ اس وقت ہلکی سبز رنگ کی چست اور آدھے بازوں کی قمیض اور سرخ رنگ کی شلوار میں نہایت حسین اور جاذبے نظر لگ رہی تھی۔ اس کے ہلکے براؤن رنگ کے بالوں کی وہی چوٹیاں جو خزانے کے ناک کی طرح لگتی اس کے سینے پر پڑی تھی۔ اس پر سرخ رنگ کا دوپٹہ بھی بڑے سلیقے سے لیا گیا تھا۔ میں یوں دروازے کے پیچھے چوری چوری اور نظریں بھر بھر کر فوزیہ کا سراپا دیکھ کر سیر ہوتا رہا۔ دونوں آپس میں کبھی مسکرا کر اور کبھی ہنس کر باتیں کرتی جاتی۔
ایسے میں فوزیہ بظاہر یوں ہی مگر نگاہ اشتیاق کے ساتھ ادھر ادھر بھی دیکھ لیتی، یوں جیسے کسی کو دیکھنے کی متلاشی ہو۔ کیا اسے معلوم ہے کہ راحیلہ کون ہے اور میں اس کا کیا لگتا ہوں؟ آپ ہی میرے دل میں یہ سوال ابھرا تھا، شاید نہیں، یا پھر شاید ہاں۔ میرے دل کے بجائے میرے دماغ میں دوگلا سا جواب دیا۔ جب دل کی سنی تو اس کا ایک ہی جواب ملا، پگلے اسے بھلا کیسے نہیں پتا ہوگا؟ اس کی گردن کا بل کھانا اور نگاہوں کا طواف کرنا، بظاہر کلام راحیلہ سے اور اندرون خانہ کسی کے وجود کا متلاشی ہونا لمبو آگ برابر کی ہے۔ میرے اندر مسرت کی ایک لہر سی اٹھی، مجھے اس کا اندر ہی اندر بے چین رہنا اچھا لگا۔ ارے بیٹھو نا، ابھی آئی اور ابھی چل دی، راحیلہ اس سے کہہ رہی تھی۔ بس اب شام بہت ہو رہی ہے، پھر کبھی بیٹھنے کے لیے آؤں گی۔ فوزیہ کی رس گھولتی آواز ابھری، اس کے بعد وہ رخصت ہو گئی۔ راحیلہ دوبارہ کمرے کی جانب آنے لگی اور میں انجان سا بن کر دروازے سے ہٹ گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو میں نے جان کر دیوار کی طرف منہ پھیر لیا۔ کون تھی؟ میں نے یوں ہی انجان بن کر پوچھا۔ کون تھی جیسے تم جانتے ہی نہیں، راحیلہ نے ترس سے جواب دیا تو میں اندر سے گھبرا گیا جیسے اس نے میری چوری پکڑ لی ہو۔ لو بھلا میں کیا جانوں کون تھی، میں نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا، جیسے تم اپنے یار ماجد لکڑ کے گھر کبھی گئے ہی نہیں اور فوزیہ سے نظریں چار نہیں ہوئی۔ راحیلہ بھی ایک ہٹیلی اور چنڈال ثابت ہوئی۔ میرے انجان پن نے جیسے میری چوری کھول کر رکھتی تھی، اسے تو اچھا تھا مجھے اعتراف کر ہی لینا چاہیے تھا۔ میں بھی کون سا اس سے کم تھا؟ یکدم بولا تو میں نے اسے کب دیکھا، کون تھا؟ ابھی تم نے ماجد کا نام لیا تو یقیناً اس کی بہن فوزیہ ہی ہوگی۔ بظاہر میں نے بات ڈھک دی۔ سمجھ رہی ہوں میں، ایک نمبر کے گھنے ہو تم، اس نے بھمیں اچکائی۔ بکواس بند کرو اور مجھے بتاؤ آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے اس کی توجہ اصل مسئلے کی جانب مبذول کروا دی۔ کرنا کرانا کیا ہے لمبو، لگے رہو دھندے سے۔ میں کچن میں جا رہی ہوں، رات کا کھانا بنانا ہے۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ فوزیہ کیوں آئی تھی مجھے دیکھنے یا واقعی راحیلہ سے ملنے؟ میں نے ہونٹ بھینچ کر خود سے سوال کیا۔ بات تو سمجھ میں یہ آتی تھی کہ مجھے کافی دن بھی تو ہو گئے تھے ماجے کے گھر گئے۔ نئی صورتحال کے پیش نگاہ میں گیا بھی کب تھا ماجے کے گھر، تو کیا مجھے جانا چاہیے تھا ماجے کے گھر کسی بہانے سے صحیح؟ میں نے سوچا۔ یقیناً میرے اندر کا جواب اس بات میں تھا۔ تکلیف دہ ایک بات یہ بھی تھی کہ میں اب ماجے سے ہی نہیں، ان تینوں ہی سے دور ہو جانا چاہتا تھا۔ یوں ماجے سے دوری فوزیہ سے دوری ہوتی اور فوزیہ سے دوری مجھے کیسے گوارا ہوتی۔ کیا کروں پھر؟ اپنی اس چھپی ہوئی محبت کو کیسے پروان چڑھاؤں؟ کیسے فوزیہ سے اپنے دل کا اظہار کروں؟ میں پہلے ہی گھمبیر مسائل کا شکار تھا، ایسے میں جذبہ دل کو کیسے سنبھالتا؟ اماں کہیں گئی ہوئی تھیں، وہ لوٹ آئیں۔ راحیلہ نے کھانا تیار کر لیا تھا۔ میں اپنے کمرے ہی میں چارپائی پر لیٹا رہا، دل فوزیہ سے بات کرنے اور اسے دیکھنے کو بے چین ہو رہا تھا، مگر ایسا کوئی موقع ہاتھ آتا تب نہ۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا، فوزیہ شاید مجھے دیکھنے آئی تھی، تو کیوں نہ اس کے دل پر اثر انداز ہونے کے لیے مجھے بھی اس کے گھر کا رخ کرنا چاہیے، ماجے کے بہانے ہی سے صحیح۔ یہ خیال آتے ہی میں باہر نکل گیا۔ عقب سے مجھے راحیلہ کی پکارتی ہوئی آواز آئی۔ وہ یقیناً کہنا چاہتی ہوگی کہ کھانا کھا کر جاؤ، مگر میں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ میں دھڑکتے دل سے ماجے کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا۔ دل پر قابو رکھ کر میں نے دستک دی۔ دعا یہی کر رہا تھا کہ ماجا گھر پر نہ ہو۔ کون؟ ایک کھنکتی ہوئی شناسا آواز نے میرے دل بے چین کے جیسے سارے ہی تار بجا ڈالے۔ میں ہوں سوراب، ماجد گھر پر ہے؟ سلام کے بعد میں نے پوچھا۔ فوزیہ سے اس کے بھائی کا نام ماجا کہنا مجھے اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے میں نے پورا نام لے لیا۔ بھائی تو ابھی باہر ہی ہیں، آپ ہی کے ساتھ آتے ہیں وہ؟ کہاں رہ گئے ماجد بھائی؟ اندر سے پوچھا گیا اور ساتھ ہی دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ جھولتا ٹاٹ بیس ترکا۔ میری نگاہ شوق نے اس کی جھلک دیکھی، بالکل نو دمیدہ کلیج جیسی گلنار سی جھلک، تپتی انگارے ہونٹ اور اس پر ہلکی بھیدوں بھری مسکان، گجراری چلمن سے جھانکتی سیاہ پرکشش آنکھیں جن کا ہدف میں ہی تھا۔ ہاں وہ دراصل میں آج جلد ہی فیکٹری سے نکل آیا تھا، میں نے بات بنائی، حالانکہ ماجا راجو کے ساتھ مجھ سے ذرا پہلے ہی شو دیکھنے نکل گیا تھا، وہ پھر ضرور راجو کے ساتھ ہی ہوگا۔ چلیں کوئی بات نہیں، بتا دینا میں آیا تھا اور گھر پر ہی اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں پلٹنے لگا۔ سنیے ذرا۔ جی بولیں، جی بولیں۔ میں رک گیا اور شاید میرا دل بھی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ لیکن آپ کو سچ سچ بتانی ہوگی۔ جی ضرور، بولیں۔ کیا میرا بھائی کسی غلط کام میں لگ چکا ہے؟ میرا دل چاہا کہ اسے اپنے سینے سے بھینچ کر پوری تسلی دوں، اس کی فکر و تشویش کو دور کر ڈالوں، لیکن کیسے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم تھا۔ کیا مزید اس بیچاری سے جھوٹ کیسے بولوں؟ میں کیا بتاؤں اس کے بھائی کے بارے میں کہ وہ ایک خطرناک جرائم پیشہ تنظیم کا اعلی کار بن چکا ہے،
یہ سن کر وہ کس قدر خوفزدہ ہو جاتی، کتنی دکھی ہو جاتی، اور میں یہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تاہم مجھے تسلی تو تھی کہ میں خود ہی ایک دن اس تنظیم کی بےخبری کروں گا۔ سید سکندر جیسے بااثر آدمی کا مجھے ساتھ میسر تھا، اور سب سے بڑی طاقت تو اللہ کی تھی، جو ہمیشہ باطل پر حق کی جنگ کو غالب رکھتا تھا۔ دیکھیے، خدا کے لیے اب مجھ سے جھوٹ مت بولیے گا۔ وہ نم آلود آنکھیں اور روندے ہوئے لہجے میں مجھ سے دوبارہ بولی، میں مانتی ہوں اب شاید مصلحتاً کچھ چھپا رہے ہیں، اگر اب تشویش بڑھ گئی ہے مجھے بتائیں حقیقت کیا ہے۔ میں آپ پر پورا بھروسہ کر رہی ہوں، اگر ایسی ویسی کوئی بات ہے تو خدا را ماجد بھائی کو آپ ہی سمجھائیں۔ وہ رو پڑی۔ میں پریشان اور افسردہ سا کھڑا رہ گیا۔ پلیز آپ خود کو سنبھالیں اور مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ میرا وعدہ ہے کہ میں ماجد کو غلط راستے پر ہرگز جانے نہیں دوں گا۔ میری بات سنتے ہی اس نے ایک دم اپنا گلنار سا چہرہ اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا سہراب؟ وہ خوش ہو گئی تھی، آنسوں سے لبریز اس کے حسین چہرے پر خوشی کی چمک مجھے بڑا دل فریب تاثر دیتی محسوس ہوئی۔ میں تم سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا فوزیہ۔ اس بار میں نے جیسے دل کی گہرائیوں تلے اور بغیر کسی آپ کے نہایت اپنائیے سے کہا تو فوزیہ جیسے یک ٹک میرا چہرہ تکتے رہ گئی۔ اس کا چہرہ گلاب سا تاثر دینے لگا تھا، اس کے نرم و گداز ہونٹ اد کھلے رہ گئے۔ میری نظریں اس کی نگاہوں میں اتر کر شاید دل میں گھر کرنے لگی تھیں کہ اس نے پلکوں کی گھنیری چلمن گرا دی، اور جب دھیرے سے بولی تو مجھے بھی اس کی آواز اپنائیت، انسیت جیسا گہرا تاثر دیتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے سہراب۔ تبھی میں نے ایک جذبہ بے اختیاری تلے اس کے شانے پر ہولے سے اپنا ہاتھ رکھ دیا تو فوزیہ نے بھی اپنے گداز ہاتھ کا لمس میرے ہاتھ سے ملا دیا۔ ایسے میں میرا دل چاہا فوزیہ کو خود سے لگا لوں، پھینچ لوں اسے، اور کہوں کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی فکر و تشویش اور پریشانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، مگر مجھ میں یکدم اتنا آگے بڑھ جانے کی ہمت نہ ہو پائی۔ اب بھی جتنا تھا وہ کم نہیں تھا، ڈر تک کہیں میری محبت عامیانہ رنگ نہ اختیار کر لے۔ میں واپس پلٹ آیا۔ میں مقصد آوارہ گردی کرتا ہوا مین روڈ کے فٹ پاتھ پر آ گیا۔ فوزیہ سے وعدہ تو کر آیا تھا، اب مجھے کیا کرنا تھا؟ یہی کہ ماجد کو بھی اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتا اور اسے کہتا کہ وہ سلیم چالیہ کی سنگت چھوڑ دے اور باز اقبال سے ناتا توڑ ڈالے۔ ہم جس طرح پہلے غریب صحیح مگر شریفوں کی طرح سکون سے زندگی گزار رہے تھے، اسی طرح گزارتے رہیں، لیکن کیا ماجد یہ سب مان جاتا؟ اس میں تو میرے لیے خود بھی خطرہ تھا۔ وہ سلیم چالیہ سے اس کی شکایت کر سکتا تھا اور ان کے مجھ پر شبے کی تصدیق پر گویا مہر لگ جاتی۔ باز اقبال اور سلیم چالیہ نے ماجد اور راجو کو عیاشیوں اور روپاؤں پیسوں میں اس طرح جکڑ ڈالا تھا کہ وہ دونوں اس کے عادی ہو کر رہ گئے تھے۔ غربت اور تنگ حالی بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی تھی۔ فوزیہ نے میری نظروں کے چور پیغامات پڑھے ہی نہیں بلکہ محسوس بھی کر لیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے بھی آخر میں اپنے ہاتھ کا لمس دیتے ہوئے اسی لہجے میں مجھ سے کہا تھا، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے سہراب۔ میں سوچتا ہوا واپس گھر کی جانب مڑا۔ گھر والی گلی میں داخل ہوا اور ابھی اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ مجھے عقب سے موٹر بائک کی آواز سنائی تھی۔ میں رک کر مڑا تو چونک پڑا۔ ماجا اور راجو اپنی اپنی بائک پر سوار میری طرف چلے آ رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر رک گیا۔ چل بے لمبو، اپنی بائک نکال، ہمارے ساتھ چلنا ہے اسی وقت، راجو بوری مجھ سے بولا۔ دونوں نے میرے قریب بائکس روک لی تھیں۔ مجھے ان کا انداز کچھ عجیب سا لگا۔ یوں بھی کوئی اہم کام ہوتا تو وہ اسی طرح اجلت میں ہوتے تھے۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی، لیکن شاید آج کل کی صورتحال ہی ایسی تھی کہ ہر لمحے دل دھڑک سا جاتا تھا۔ میں نے خاموشی سے بائک نکالی اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ ہم نے اب اپنی پرسنل میٹنگوں کے لیے ماما خان کا چپر ہوٹل چھوڑ دیا تھا اور ایک چھوٹے سے مکان میں ملا کرتے تھے جسے ہم نے ٹائیگر ہاؤس کا نام دے رکھا تھا۔ اس میں صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک چھوٹا اور دوسرا بڑا ہال سا تھا، اور یہ ہال ساؤنڈ پروف تھا۔ اس مکان کی ایک ڈپلیکیٹ چابی سلیم نے ہم تینوں کو دے رکھی تھی۔ کوئی خاص بات ہوئی آج؟ میں نے چلتے چلتے ان سے پوچھا بھی، مگر انہوں نے کوئی تفصیلی جواب نہیں دیا تھا، سوائے اس مختصر بات کی کہ سلیم چالیہ نے ہم تینوں کو بلوایا ہے اور وہی بتا سکتا ہے کہ کیا کام آن پڑا ہے۔ ٹائیگر ہاؤس ہمارے محلے سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس وقت رات کے 10 بج چکے تھے۔ ہم تینوں وہاں پہنچے تو سلیم چالیہ پہلے ہی سے وہاں ہمارا منتظر تھا۔ ہم حال میں گول میز کے قریب دھری کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ سلیم چالیہ نے مجھ سے بے رخی کے ساتھ مصافحہ کیا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب تاثرات تھے۔ وہ ہمارے سامنے والی کرسی پر براجمان تھا اور گاہے بگاہے میری جانب خاصی تیز اور چپتی ہوئی نظروں سے دیکھ لیتا تھا۔ پستول میری جیب میں بھی موجود تھا اور مجھے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ حالات ایسے تھے کہ میں اب ان سے بھی چوکنا رہنے کی کوشش کرتا تھا کہ جانے کب میرا بھانڈا پھوٹ جائے
یہ ہدایت مجھے سیٹھ سکندر نے بھی دے رکھی تھی۔ ماجا لکڑ اور راجو بوری میرے دائیں بائیں بیٹھے تھے، لمبو اپنا پستول نکال کر میز پر رکھتے۔ اچانک سلیم چالکا نے میری جانب گھورنے کے انداز میں دیکھتے ہوئے تحقمانہ کہا، خیریت؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا اور دائیں بائیں گردن موڑ کر راجو اور ماجے کی طرف بھی دیکھا، مگر ان کے چہرے سپاٹ تھے اور ان پر سرد مہری تاری تھی۔ شاید انہیں سلیم کسی غیر معمولی بات سے پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا۔ پستول میز پر رکھ اور سوال نہ کر، اس بار سلیم نے درست لہجے میں کہا، اور میں نے بالآخر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پستول اپنی جیب سے نکال کر میز پر رکھ دیا۔ سلیم نے ماجے کو مخصوص اشارہ کیا تو اس نے ذرا آگے جھک کر میرا پستول سلیم کی جانب لڑکا دیا۔ میں کچھ سمجھ نہیں رہا ہوں، معاملہ کیا ہے آخر؟ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں نے احتجاج کرنا ضروری سمجھا، اس لیے کہ تم ہی وہ غدار ہو جس نے ہمارا پرچی والا کھیل بگاڑا تھا۔ بالآخر سلیم نے انکشاف کرتے ہوئے سنسناتے لہجے میں مجھ سے کہا تو یکلخت مجھے اپنے پورے بدن میں چونٹیاں سے رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ یہ جھوٹا الزام ہے مجھ پر، میں نے بھی سرد لہجے میں کہا، لیکن میرے اندر سائیں سائیں ہونے لگی تھی۔ آخر وہی ہوا تھا، میرا بھانڈا پھوٹ چکا تھا۔ سلیم نے اپنا ایک ہاتھ نیچے کیا اور جب وہ میز کے نیچے سے برآمد ہوا تو اس میں ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر تھا۔ وہ اسے میز پر درمیان میں میرے سامنے رکھ دیا اور آن کر دیا۔ حال کمرے میں چند سیکنڈ خالی ریل کی سرسراہٹ سنائی دیتی رہی۔ اس کے بعد جو بھی کچھ سنائی دیا اس نے میرا دماغ ہی نہیں بلکہ پورا بدن سن کر کے رکھ دیا۔ ٹیپ ریکارڈر سے وہ ساری گفتگو کا مختصر سہی پورے حال کمرے میں اونچی آواز میں سنائی دینے لگی، جو میں سیٹھ سکندر سے کرتا رہا تھا۔ اب مفر کی گنجائش نہیں رہی تھی، میرا چہرہ دھواں دھواں ہونے لگا۔ سلیم نے ٹیپ آف کر دیا اور میری طرف گھور کر بولا، اب کیا کہتے ہو؟ یہی کہ میں ابتدا ہی سے ان کاموں کے خلاف تھا، اور تم تینوں میرے دوست ہو، تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گا کہ اس غلط راستے کو چھوڑ دو۔ میرے پاس بھلا اس کے سوا اور کہنے کو کیا رہ گیا تھا؟ بکواس بند کرو اپنی۔ سلیم چالکا غصے سے لال سرخ ہوتے ہوئے میز کی سطح پر گھونسا مارتے ہوئے بولا۔ ماجا اور راجو تھوڑا ہل کر رہ گئے تھے، مگر میں اپنی جگہ جمع بیٹھا رہا۔ تم نے غداری کی ہے اور اس کی سزا باز نے تمہاری موت مقرر کر ڈالی ہے۔ سلیم چالکا نے یہ کہتے ہوئے پستول نکال دیا اور اس کے نال کا رخ میری جانب کر دیا۔ ماجے اور راجو بوری نے میرے دائیں بائیں سے اپنی اپنی کرسیاں ذرا پیچھے کھسکا لی تھی، گویا انہوں نے بھی مجھے پوری طرح سلیم چالکا کے پستول کے نشانے پر چھوڑ دیا تھا۔ یکلخت میرے اعصاب تن گئے۔ ماجا اور راجو مجھ سے یوں منہ موڑ لیں گے، مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔ یہ سب پیسے کا کمال تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ سلیم ٹریگر دباتا، میں نے بجلی کی پھرتی کے ساتھ حرکت کی اور میز کو اپنی دونوں ٹانگوں کی ضرب رسید کرتے ہوئے اسے سلیم پر اچھال دیا اور خود بھی پیچھے کی جانب اپنی کرسی الٹا دی۔ گولی چلی، دھماکہ ہوا۔ میں نے اسی لیے اس سے پہلے خود کو بھی گرا دیا تھا، مگر دوسری گولی چلنے میں بھی کیا دیر لگنی تھی، لہذا اس سے پہلے ہی میں باسرات تڑپا اور اپنے ہاتھوں پیروں کو کیکڑے کی طرح پھیلا کر تیزی سے رینگتا ہوا سلیم پر جھپٹا، جو اپنے اوپر سے میز ہٹانے اور سنبھالا لینے کی کوشش میں تھا کہ میں نے اس کی دونوں ٹانگوں کو پکڑ کر تیزی سے کھینچا۔ وہ دھڑام سے نیچے گرا اور پستول بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ادھر مجھے ماجے اور راجو سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ بھی یک بیک مجھ پر پل پڑیں گے، تب میں نے بھی ان کا لحاظ نہیں کیا۔ قد اور ڈیل ڈول سے تو ہمیشہ میں ان پر فوقیت رکھتا تھا، یوں ایک ہاتھ میرا ماجے کی ٹھوڑی پر گھونسے کی صورت میں اور دوسرا راجو کے جبڑے پر پڑا۔ شکر تھا کہ ان دونوں نے مجھ پر اپنے پستول ابھی تک نہیں آزمائے تھے۔ وجہ کیا تھی یہ وہی جانتے ہوں گے۔ یک بیک میرے دو گھونسے لگتے ہی وہ حلق سے اوک کی مخصوص تکلیف سے آواز نکالتے ہوئے پرے لڑک گئے۔ میں نے سلیم پر سوار ہونے کی کوشش کی تو اس نے اپنی دونوں ٹانگیں سکیڑ کر میرے سینے پر جما دی۔ میں اٹھ کر سنبھلتے ہوئے ماجے پر جا گرا۔ ایسے میں راجو نے مجھ پر جست لگائی اور میں پھرتی سے پرے ہٹا۔ نہ صرف یہ بلکہ میں نے وہیں سے رینگ کر جمپ بھی لگائی اور سلیم پر اس وقت آن پڑا جب وہ اس قلیل موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے اور اپنے گرے ہوئے پستول کو اٹھانے کے لیے لپکا تھا۔ میں نے اس پر گرتے ہی کاری وار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ سر دست یہی میرے لیے راجو اور ماجد سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا تھا۔